فتنہ خوارج نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کی لیک خفیہ کال کے خلاف قانونی کارروائی اگلے مرحلے میں داخل۔ خفیہ لیک کال پر تھانہ سی ٹی ڈی وزیرستان میں مقدمہ درج۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی مختلف دفعات شامل۔ چیف جسٹس کو قتل کی دھمکیوں پر حکومت کا نوٹس، سخت کارروائی کا فیصلہ۔ خواجہ آصف بولے ریاست قتل کے فتوے برداشت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق شرانگیز گفتگو کی گئی۔ چیف جسٹس کا ایسے فیصلے یا بیان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام آباد میں احسن اقبال کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا مذہب کے نام پر خون خرابے کی کوشش ہو رہی ہے۔ احسن اقبال نے کہا پاکستان کے آئین میں کسی کو حق نہیں کہ وہ قتل کے فتوے لگائے، ایسے فتووں سے ملک آگ اور خون کے اندر نہا جائے گا۔ حفظ آباد میں استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما زیغم سلطان قاتلانہ حملے میں جاں بحق، مقتول کی گاڑی پر نامعلوم ملزمان کی شدید فائرنگ، پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کیا، ملزمان فرار۔ کراچی سے اغوا معروف صنعت کار ذوالفقار پراچا گھر پہنچ گئے۔ ذوالفقار پراچا کو 3 دن قبل نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا۔ اغوا کا مقدمہ 26 جولائی کو کراچی کے کلوی تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں کونگو کا ایک اور کیس رپورٹ، مریضہ کو ناک منہ سے خون آنے کی شکایت پر اسپتال لایا گیا۔ مریضہ کا تعلق سبی سے ہے، آئسولیشن وارڈ میں داخل۔ خبردار ہوشیار، پنجاب میں کچرا پھیلایا تو ٹیکس دینا پڑے گا۔ صوبائی حکومت کا کوڑا ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ دیہات میں گھروں پر 200 سے 400 روپے ماہانہ اور کاروبار پر 700 روپے ماہانہ تک ٹیکس عائد ہوگا۔ شہری علاقوں میں گھروں میں 300 سے 5000 ماہانہ اور کاروبار پر 3000 روپے ماہانہ تک ٹیکس لگایا جائے گا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد نافذ ہوگا۔ حکومت سندھ کا خواجہ سراؤں کو بااختیار بنانے کا منصوبہ تیار۔ کراچی میں ہیومن رائٹس ٹرانس پروٹیکشن اینڈ ایڈوکیسی سینٹر بنایا جائے گا۔ محکمہ انسانی حقوق سے خواجہ سراؤں کو ہنر سکھانے کے لیے تفصیلات طلب۔ منصوبے پر 9 کروڑ روپے کے قریب اخراجات آئیں گے۔ اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ پالیسی ریٹ میں کمی کا امکان، افراط زر اور معاشی اشاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ کا تعین کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی انسانیت سوز کارروائیاں جاری۔ البریج اور نصیرات کیمپ خالی کرنے کا حکم۔ انخلا کے حکم کے ساتھ ہی فضائی اور زمینی حملے شروع کیے۔ صابرہ محلے میں بمباری سے 3 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں بھی شدید بمباری، درجنوں افراد شہید اور زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,324 ہو گئی۔ ترک صدر نے صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا۔ امریکہ مخالف نکولس تیسری بار وینزویلا کے صدر منتخب۔ نکولس نے 51% ووٹ حاصل کیے۔ اپوزیشن اتحاد کے امیدوار صرف 44% ووٹ لے سکے۔ سکھوں کے علیحدہ وطن خالصتان کے قیام کے لیے کینیڈا کے شہر کیلگری میں ریفرنڈم۔ بھارت کے ریفرنڈم رکوانے کی کوششیں ناکام۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ریفرنڈم میں ہزاروں سکھ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ اور حکومت مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کے دروازے پر دستک نہیں دے گی۔ لیگی رہنما عرفان صدیقی کا 2 ٹوک اعلان۔ جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو میں بولے اگر پی ٹی آئی کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کسی کے لب و لہجے کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ جو لہجہ انہوں نے نوجوانوں کو دیا اس کی مثال نہیں ملتی۔